ولا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ وقال الحکیم وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ویوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وأتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ موضوع ہمارا ایمان، اور انشاءاللہ اس کے اثرات۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پہلے خود سمجھنا چاہیے یہ ایمان ہے کیا، ایمان علم میں فرق کیا ہے، ایمان عمل میں فرق کیا ہے، ایمان عقیدے میں فرق کیا ہے۔ ایمان درجات رکھتا ہے، ہر ایک میں برابر کا ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ قرآن نے مومنین کو مخاطب کر کے نیک کاموں کی طرف اللہ نے صاحبان ایمان کو جب مخاطب کیا تو یہاں پر آیا ایمان کے درجات تھے یا سب کو ایک ہی طرح مخاطب کیا؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں ایمان سے متعلقہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ زحمت نہ ہو، ایک 15-20 منٹ 25 منٹ انشاءاللہ آپ کے لوں گا۔ 2 دن میرے پاس ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی مقدماتی باتوں کے ساتھ، اور پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ جو میں نے پڑھا، اور انشاءاللہ موضوع کے نکات کوشش کرتا ہوں وضاحت ہو سکے۔ 2 مقدماتی باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا مخاطب میں خود ہوں۔ یہ باتیں میں اپنے آپ سے زیادہ کرتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ اگر انہیں صحیح سمجھتے ہیں تو بسم اللہ عمل کیجئے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے لیے یہ باتیں کرنے آیا۔ دوسری بات، قرآن انشاءاللہ ماہ رمضان، بہار قرآن، نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوشش ہوگی کہ آیات سے استفادہ کیا جائے، لیکن میں اسے تفسیر قرآن نہیں کہتا، میں اسے تشریح قرآن نہیں کہتا۔ یہ قرآن انسیت کا لفظ زیادہ بہتر ہے، قرآن سے قربت اور تھوڑے بہت محبت کا لفظ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر یا قرآنی مطالب ان کی تشریح کرنا یہ زیادہ ان کو زیب دیتا ہے کہ جو خود قرآنی شخصیات ہوں، جو خود قرآن میں ڈوبے ہوں، جن کو یا جن کی پہچان قرآن بنتا ہو، زیادہ مناسب لگتا ہے۔ اس لیے ان 2 مقدماتی باتوں کے بعد میں پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے، کچھ ایمان لانے کی باتیں ہو رہی ہیں چند چیزوں پر، تو وہاں سے انشاءاللہ پھر داخل ہوتے موضوع میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس کو ابھی ہم نے یہاں پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اتفاق ہے کہ جو جوان آپ پڑھ رہے تھے آپ نے بھی اس آیت کو پڑھا، آج آپ نے بھی اس آیت کو یہاں پڑھا، جس آیت کو میں نے سوچا تھا کہ میں استفادہ کروں گا۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، قرآن کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم نے اپنے چہرے کا رخ کس طرف کیا ہوا ہے،
تم مشرق کی طرف دیکھ رہے ہو یا مغرب کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہ یہودیوں کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ بڑا اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ ابھی تک تو مسلمان مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب آپ نے اپنا رخ کیوں بدلا؟ کیونکہ مدینے میں آپ کو حکم ملا، وحی آ گئی کہ اپنا رخ بدل لیں بیت المقدس سے. اب آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ لے جائیے. تو بڑا برا لگا یہودیوں کو. تو یہاں پر اللہ نے جواب دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا رخ کس طرف کیا ہے، مشرق یا مغرب. نیکی یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے نیکی؟ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں جس میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہے نا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہہ رہا ہے اللہ، اے رسول اللہ ان سے کہیے جس میں تمہارا ہمارا مقابلہ ہے نا، وہ یہ بحث نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے من ولکن البر. پھر نیکی کو کھولتے ہیں، کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ. پہلی چیز جو اللہ پر ایمان لائے. پانچ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اس آیت میں. ایمان کا وہ پہلو جسے آپ نظریاتی پہلو کہتے ہیں، عقیدتی پہلو کہتے ہیں، عقیدے والا، اور پھر کچھ پریکٹیکل باتیں آتی ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. اب دیکھیے کن کن چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا ہے. من آمن باللہ پہلی چیز، بیوم الآخر آخرت پر ایمان دوسری چیز، والملائکہ تیسرا ایمان ملائکہ پر، والکتاب چوتھا ایمان، اور والنبیین اور انبیاء پر ایمان. پانچ چیزوں پر یہاں ایمان کے موضوع پر بات ہوئی. پھر فرمایا وَمَنْ أَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اب یہاں پریکٹیکل باتیں شروع ہو گئیں. وہ تو آپ کے عقائد ہیں، آپ کو ایمان رکھنا ہے پانچ چیزوں پر، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. دماغ میں تمہارے یہ نظریہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. اس کو ہم نے کہا ایمان پانچ چیزوں پہ. اب یہاں پریکٹیکل باتیں شروع ہو گئیں. وَأَتَى الْمَالَ پیسے کا دینا، عَلَى حُبِّهِ وہ پیسہ کہ جس سے وہ بڑی محبت کرتا ہے، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں میں. لو یہاں پر بھی جب پریکٹیکل بات ہوئی تو ڈائریکٹ نماز کی بات نہیں ہوئی، روزہ حج زکات جہاد کی بات نہیں ہوئی. پہلے مرحلے میں انفاق کی بات ہوئی. کیا بات ہے؟ ایمان کے بعد انسان پریکٹیکل جب شروع کرتا ہے قرآن کی آیت کے اعتبار سے تو وہ کہتا ہے أَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. ایک ذوی القربہ میں دے گا اپنے رشتہ داروں میں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ یتیموں میں مسکینوں میں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ تین کیٹیگری ہیں. اور کیا ہیں؟ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. وَابْنَ السَّبِيلِ کسے کہتے ہیں؟ جو پیسے والا ہوتا ہے، راستے میں بیچارہ اس کا پیسہ ختم ہو گیا، مسافر ہے، وہ ابن سبیل کہلاتا ہے. شریعت میں فقہ میں اس کو ابن سبیل کہتے ہیں. اس کے بعد والسائلین، سائلین جو آپ کے گھر پہ آ کے مانگنا، وہ سوال کرنے والا جو آپ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دے، اسے سائل کہتے ہیں. اور آخری کیا ہے؟ وہ پھر رقاب. رقاب کسے کہتے ہیں؟ جس کی گردن پھنسی ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں. جو بیچارہ قرضوں میں دھس گیا ہے، قرضوں میں دھس گیا ہے یا جیل میں پڑا ہے، چھوٹا سا پیسہ ہو تو ضمانت ہو جائے گی، ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا رقاب. اب اس کے بعد کہتا ہے ایمان کا پریکٹیکل حصہ، پانچ موضوعات عقائد سے متعلق بتائے. اس کے بعد پریکٹیکل شروع ہوا. پریکٹیکل میں پہلی چیز ہو گئی انفاق. انفاق کے 6 مرحلے اور 6 جگہیں بتائیں آپ کو. اس کے بعد اگلی بات کیا کرتا ہے؟ اب کہتا ہے یہاں پر ایمان کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ پریکٹیکل ایمان. اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. اب یہاں نماز آئی. انفاق کے بعد دوسرا مرحلہ نماز، اقام الصلاۃ. وَآتَى الزَّكَاةَ یہاں پر زکوٰۃ آئی تیسرے نمبر پہ. وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جب یہ کسی جگہ پہ کسی موضوع پر وعدہ کرتے ہیں نا تو یہ اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں.
اپنے وعدے کی وفاداری بھی آپ کے ایمان کا ایک پریکٹیکل پارٹ ہے، ایک پریکٹیکل جز ہے. اپنے وعدے کی پابندیاں کرنا، عہد کی پابندیاں کرنا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ، اور جب مشکلات پڑتی ہیں تو صبر کرتے ہیں. جب مشکلات پڑتی ہیں تو صبر کرتے ہیں. حین الباس والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ سچے ہیں، یہ ہیں وہ سچے لوگ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اگر تقوی والا بھی کہنا ہے تو یہی لوگ صاحب تقوی ہیں، یہی صاحب تقوی ہیں. یہ ایک ہی آیت ہے 177 سورہ بقرہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کا ایک قول موجود ہے. رسول اللہ کا ایک قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ من عمل یا عمل بہذہ الآیہ فقط استکمل الایمان. یہ آپ کے یہاں روایت بحار الانوار میں موجود ہے. رسول اللہ سے روایت آئی ہے قرآن کی اس ایک آیت کے بارے میں، بقرہ 177. رسول اللہ فرماتے من عمل یا عمل، جس نے عمل کیا بہذہ الآیہ، اس آیت کے اوپر، جس نے اس ایک آیت پر عمل کیا، فقد یا لقد استکمل الایمان، یقیناً اس کا ایمان کامل ہو گیا. عجیب ہے، ایک ہی آیت پر عمل کرنے سے ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا؟ بالکل رسول اللہ فرما رہے ہیں. اب اس کی امپورٹنس بھی آپ کے لیے واضح ہو گئی. بھائی کے ترجمے سے ہی واضح ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اگر کچھ کمی رہ گئی تھی اور ترجمے سے ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے اس آیت کی امپورٹنٹ اور اہمیت کو، تو اب رسول اللہ کے قول نے تو بڑا کلیئر کر دیا، بڑا ہی کلیئر کر دیا کہ جو اس ایک آیت پر عمل کر لے، لقد یا فقط استکمل الایمان، کہ اس کا ایمان کامل ہے. بات واضح ہو گئی، قرآن کی آیت بھی ہو گئی، ایک روایت بھی ہو گئی. اب آئیں تھوڑی سی پریکٹیکل باتوں کی طرف. 2 دن میں ہم نے اسی آیت کو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اسی کی وضاحت ہو جائے گی. دوسرے لفظوں میں اسی آیت کا اور مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے، اور زیادہ وضاحت ہونی چاہیے. کیسے ہو جاتی ہے؟ 2-4 سوالات ہیں جو میں نے پوچھنا شروع کیے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پر مجھے اس ماہ رمضان میں موقع ملا ہے. آپ سے بھی کر لیتا ہوں. مثلاً یہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے انشاءاللہ جوان ایسے، اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہے اس لیے بزرگان بھی، سوال تو بزرگان سے بھی ہے لیکن جوانوں سے، کہ جنہوں نے اللہ سے چاہا تھا کہ اللہ آپ کو انسان بنا دے، اتنی ساری مخلوقات میں سے، موجود دنیا میں اتنی ساری مخلوقات میں سے، نہ آپ پہاڑ بنے، نہ آپ دریا بنے، نہ آپ سمندر بنے، نہ آپ درخت بنے، نہ کوئی جانور، آپ انسان بنے. آپ نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا اپنے انسان بننے کا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، آپ کی مرضی کے پوچھے، آپ کی رائے لیے بغیر. ایسے ہی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اللہ سے یہ چاہا تھا کہ اللہ آپ کو مسلمان بنا دے؟ یہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر ہو گیا. کتنے لوگوں نے چاہا تھا کہ اللہ آپ کو شیعہ بنا دے، اہل بیت کا محب بنا دے؟ یہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر ہو گیا. کتنے لوگوں نے چاہا تھا کہ آپ ایشیا میں پیدا ہوں، افریقہ میں نہیں پیدا ہوں؟ مثلا ہو سکتا تھا نا آپ سارے افریقہ میں پیدا ہوتے، ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا؟ اوکے، یہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر ہو گیا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے چاہا تھا کہ اللہ آپ کو لڑکا بنا دے؟ یہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر ہو گیا. یہ بھی آپ کی مرضی کے بغیر ہو گیا. عجیب ہے. السلام علیکم. کتنے لوگوں نے چاہا تھا کہ آپ کو اللہ پاکستان میں پیدا کرے؟
یہ بھی مشکل ہو گیا نا، یہ بھی آپ سے نہیں پوچھا. 7-8 چیزیں ہو گئی آپ ہی سے متعلقہ ہیں، سارے سوالات آپ سے متعلقہ ہیں، اللہ نے آپ کی کوئی رائے نہیں لی. اور آپ پاکستان میں پیدا ہو گئے، اکثریت آپ کی کراچی میں پیدا ہو گئی، اس میں بھی اللہ نے آپ سے نہیں پوچھا. اور شاید ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے والی بات ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ عباس ٹاؤن میں پیدا ہو گئے ہوں، اس میں بھی اللہ نے آپ سے نہیں پوچھا. آپ جب پیدا بھی ہو گئے نا، اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ میرا معدہ کمزور ہے، ڈائریکٹ مجھے روٹی مت دیجیے گا، مجھے دودھ دیجیے تاکہ میرا معدہ. آپ نے کہا تھا؟ آپ میں سے کسی نے کہا تھا؟ پیدا تو ہو گئے تھے نا بھائی. نہیں کہا تھا. عجیب. آپ اور بڑے ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ 12 سے 13 سال کی عمر تک، ابھی بھی آپ کے 12 سے 13 سال کی عمر تک آپ کے بہت سارے کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہیں. مثلا کس اسکول میں آپ نے پرائمری پڑھی، مونٹیسری پڑھی، آپ سے پوچھا گیا؟ بالکل نہیں پوچھا گیا. جو انہوں نے سمجھا آپ کو داخل کرا دیا، اور آپ بہرحال یہاں تک پہنچ گئے. ابھی تک جہاں ہم پہنچا کے آئے آپ کو 12-13 سال بہت کم ہوا ہے. ہاں، یہاں پر آپ نے کھانے میں نخرے کیے، یہ پہلا نخرہ تھا آپ کا، آپ کی مرضی کا کھانا آپ کو مل گیا. کپڑوں اور رنگ میں آپ نے نخرے کیے، چلو مان لی بات. کھلونوں میں آپ نے نخرے کیے، اوکے مان لی بات. اب یہاں پر آپ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے نخرے شروع ہو رہے ہیں، مطالبات شروع ہو رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں اب آپ کا بھی ارادہ شامل ہونے لگا. اس سے پہلے اللہ نے آپ کو سالم پیدا کیا. آپ کے چاروں طرف بہت سارے ایسے اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو آنکھیں کو ساتھ پیدا کیا. بہت سے ایسے ہیں جن کے پیر، ہاتھ میں سے کوئی ایک چیز کم ہے، آپ سالم پیدا ہو گئے. کچھ لوگ چلنے سے معذور ہیں پیدائشی، لیکن آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یہ تو وہ ہیں کہ جو بھی آپ کے ذات سے متعلقہ ہیں. اب اگر میں آپ کے اطراف میں گننا شروع کروں، آپ نے کہا تھا میرے ماں باپ کون سے ہوں گے؟ چوائس تھی آپ کے پاس. ہاں جی، چوائس تھی کہ تم رضوی خاندان کے بجائے نقوی خاندان میں پیدا ہو جاؤ. ہاں، چوائس تھی آپ کے پاس. غیر سید ہو جاؤ، پٹھان پیدا ہو جاؤ، چوائس تھی آپ کے پاس. نہیں، مہاجر خاندان میں ہی ہونا ہے، گلگت میں ہونا ہے، بولتے چوائس. آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اطراف. آپ کو یہ نہیں پتا کہ میری پیدائش کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ بھی اللہ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے دی ہے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں. مثلا کیا؟ آکسیجن. آکسیجن اتنی بڑی نعمت تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. جائیے گا گھر میں، بالٹی بھر کے منہ ڈال دیں اس میں. اگر ویسے آنکھ اور ناک بند کرنا مشکل ہے تو بالٹی بھریں اور سر لے جا کے بالٹی میں ڈبو دیں تھوڑی دیر کے لیے. پتہ چلے جب آکسیجن نہیں ملے گی، سانس نہیں آئے گی. اللہ نے پوچھا تھا، ہاں بھائی آکسیجن چاہیے نہیں چاہیے؟ پانی آپ سے پوچھے بغیر اللہ نے آپ کو شاندار، خوبصورت، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. کیا بات! مسلمان بنا کے بھیجا. اوہو، اور بڑی نعمت. آپ کو شیعہ کر دیا، اہل بیت کا محب بنا دیا، اور بڑی نعمت. اتنی نعمت تھی. اس کے بعد آپ کی زندگی کو آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ماں باپ کی ہے. پھر کہیں سوچتا ہے کہ گھر کیسا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کہ سوتا کہاں پر ہوں.
پھر سوچتا ہے میں کھاتا کیا ہوں. ارے بھائی یہ سب بات کی باتیں. اس سے پہلے تمہارا تم سے زیادہ خیال رکھنے والے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے ماں باپ شروع میں نہیں ہوتے نا, دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ پیدا ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں, جا کے ان سے پوچھو کہ یار یہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے. جنہوں نے کبھی ماں کو نہیں دیکھا, جنہوں نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا, ان سے جا کے پوچھو یار یہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے, ذرا بتاؤ تو. اتنی زیادہ اللہ نے ہم کو نعمتیں دی جو میں نے تھوڑی سی گنوائی, ٹائم نہیں ہے, صرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا, صرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے اطراف میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہو, اپنے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہو, اپنے بارے میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تم سے پوچھے بغیر تمہیں دی نا ساری چیزیں, نعمتیں. اگر یہ سب تمہیں خود کمانا پڑتا نا, خود کمانا پڑتا, تو تمہیں پتہ چلتا کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے. مثلاً اس میں سے ایک کام یہ ہے جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ نے تم سے چاہا کہ ایمان لے آؤ. یہ مجھ سے خدا نے اتنا کچھ دینے کے بعد, اتنی نعمتیں دینے کے بعد پھر مجھ سے کہا ہے ایمان لے آؤ, اور کوئی مطالبہ نہیں کیا ایمان لے آؤ. اچھا ایمان لاؤں گا, اس کا فائدہ اللہ کو ہوگا, ایسا ہی ہے. بھائی ایمان لے آؤں گا میں, اللہ کو فائدہ ہو جائے گا, اللہ کی کبریائی میں, اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا. ایسے آپ کے ایمان لانے سے, بھائی قرآن کہتا ہے لاؤ ایمان, نہ لاؤ کفر اختیار کرو, اپنے لیے جہنم خرید لو, اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ دیکھا میں نے, اللہ آپ نے کچھ اور چاہا تھا, میں نے کچھ اور کیا, اب آپ بتائیے. ارے بھائی تمہارے اکڑنے سے, تمہارے اللہ پر ایمان نہ لانے سے, تمہارے نیک عمل نہ بجا لانے سے, یا تمہارے خدا نخواستہ گناہ کرنے سے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں پڑتا. اچھا کرو تو بھی تمہارا ہی فائدہ, برا کرو تو بھی تمہارا ہی نقصان, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ پھر اللہ کو دیکھیے, اللہ کو دیکھیے آپ, ہمیں بنا رہے ہیں, ہمیں بنا رہے ہیں, اور ہمیں سے مراد ہے کہ ہم سب کو بنا رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے حضرت آدم کو بنایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. پڑھی نا آپ نے سورہ بقرہ کے آغاز کی آیات ہے نا, کیا کہا اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, فی الارض خلیفہ, اور یہ ہوگا بھی زمین کے اوپر, میرا خلیفہ ہوگا بھی زمین کے اوپر. آپ نے کبھی سوچا یہ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ کسے کہتے ہیں جی؟ نائب. آپ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو, خلیفہ کہتے ہیں وزیر کو, خلیفہ کہتے ہیں اگر میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں تو فی الحال یہ دیکھیں گے. چیئرمین بناتے ہیں, کسی جگہ کا چیئرمین بناتے ہیں, اور پھر اس کا ایک نائب چیئرمین بھی, وائس چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں, نائب چیئرمین بنا دیتے ہیں کہ بھائی اگر میں نہیں ہوں تو ان سے فیصلہ کرنا. آپ اس کو کہتے ہیں خلیفہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. سوال تو اٹھتا تھا نا, کس کا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں؟ کوئی پرنسپل ہوگا جبھی تو نائب ہوگا, کوئی مسئول ہوگا جبھی تو کوئی اس کی جگہ پر ہوگا. وہ کون ہے؟ ارے وہ کون ہے جس کی جگہ پر مجھے خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں آپ؟ کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو میرے ذمہ ہو جائیں گے سارے کام؟ پوچھا ہی نہیں آپ نے.
پیدا بھی ہو گئے اور اتنے بڑے بھی ہو گئے. آپ پیدا بھی ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, اور آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کس کا خلیفہ بن کے آیا ہوں. بھائی یہ سوال کرنے والا تھا, یہ سوال پوچھنے والا تھا. اور آپ یقین کیجئے, جب انسان اپنی عقل کو حرکت میں لاتا ہے, آپ ہی کی زبان میں سمجھاتا ہوں, بلوغ کسے کہتے ہیں, بالغ ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ 14 سے 15 سال کی عمر میں خاص جسمانی تبدیلیوں کے شکار ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, آپ کہتے ہیں بالغ ہو گئے. اب یہ بلوغ دو طرح کا ہے, ایک جسمی بلوغ ہے, میرا جسم تبدیل ہو رہا ہے. ایک عقلی بلوغ ہے جس کو کہتے ہیں راشد, رشد. میں نے آیا جسمانی بلوغ حاصل کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا عقلی بلوغ بھی ہو گیا؟ جی ہاں یا نہ؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. سوال واضح؟ سوال واضح؟ جب انسان کا جسمانی تبدیلیوں والا مرحلہ جس کو آپ بلوغت کہتے ہیں, تو آیا کیا اسی وقت میری عقل بھی بالغ ہو جاتی ہے, راشد ہو جاتی ہے؟ راشد کسے کہتے ہیں؟ رشد کرنے والی چیز. رشد کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو صحیح کو اور غلط کو پہچان لے, اسے ہم کہتے ہیں رشد, راشد. آیا ہماری عقل ہمارے جسم کے ساتھ بالغ ہو جاتی ہے؟ پتہ چلا نہیں. جسمانی تبدیلیاں 13 ساڑھے 13 سال سے لے کے 15 سال کے اندر ہر جوان میں آ جاتی ہیں, اوکے ہو گیا. لیکن فکری تبدیلیاں, عقلی تبدیلیاں, یہ آپ کی محنت پر ہے. ہاں عقل آپ کے پاس ہوتی ہے, لیکن ہونے سے یہ کہیں نہیں ہم نے آیت اور روایت میں دیکھا, نہ واقعات میں سنا کہ جس کے پاس ہے وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے. نہیں, یہ ہم نے نہیں کہیں پڑھا. عقل ہوتی ہے یہ پڑھا ہے, لیکن ہر آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, ہم نے یہ کہیں نہیں پڑھا. ہاں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی یعقلون, عقل اختیار, عقل استعمال کرو. مدبرون, اپنی تدبر کرو. تو یتفکرون, بھائی غور و فکر کرو. اولی الالباب, وہ لوگ کہ جو انشاءاللہ گہرائیوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہو. اولی الالباب, لب تک پہنچتے ہو, حقائق تک پہنچتے ہو. اولی الالباب اللہ نے کہا ہے, کئی مرتبہ کہا ہے, لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ جیسے ہی تمہارا بلوغ ہوتا ہے تم صاحب عقل تو ہوتے ہو, عقل والے بھی ہو, عقل استعمال کرنے والے بھی ہو جاتے ہو. نہیں, یہ کہیں نہیں کہا. اس عقل کو استعمال میں لانا پڑتا ہے, عقل کو استعمال میں لانا پڑتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ پتہ ہے آپ کو, جب آپ کی عقل اگر حرکت میں آئی, اگر آئی, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا سوال کیا بنے گا؟ سب سے پہلا سوال وہ یہ بنتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں. یہ پہلا سوال بنتا ہے عقل استعمال کرنے والوں کا. اور اگر ابھی تک نہیں بنا اور آپ نے میٹرک کر لیا اور ابھی تک یہ سوال نہیں اٹھا اور آپ گریجویٹ ہو گئے, آپ کے سوال نہیں اٹھا, آپ نے ماسٹرز بھی کر لیا, پی ایچ ڈی بھی کر لیا, اللہ کے بندوں اگر یہ سوال ابھی تک نہیں اٹھا نا, تو تم نے ابھی تک اپنے بارے میں سوچنا شروع ہی نہیں کیا. نہیں, میں سوچتا ہوں کہ میری ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے, میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد میں انشاءاللہ جاب مجھے کس طرح کی کرنی ہے, میں سوچتا ہوں کہ بعد میں نے شادی کس جگہ کرنی ہے, میں سوچتا ہوں کہ میں پھر اپنا گھر کیسے بناؤں گا. اللہ کے بندے یہ تم اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو, یہ تم اپنے اطراف میں سوچ رہے ہو. ابھی تک تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور پتہ ہے کیا ہوا, تم نے عقل کیوں استعمال نہیں کی؟ کیونکہ جن لوگوں نے پلان کر لیا ہے کہ تمہاری عقل کو استعمال ہی نہیں ہونے دیں گے, انہوں نے شروع سے تمہیں ایک تھیوری دے دی. ابھی تم داخل ہوئے تھے اسکول میں, ابھی تم نے آنکھ کھولی تھی اسکول کے میٹرک میں, کالج میں, ابھی آنکھ کھولی ہے, تمہیں ایک تھیوری دے دی گئی اور کہا کہ آپ کیا ہیں, انسان کیا ہے, کہا انسان ایک سوشل اینیمل ہے. سوشل اینیمل کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ, اللہ نے کہا کہ اتنا خوبصورت بنایا ہے انسان کو, احسن تقویم کا لفظ استعمال کیا,
کہ اس سے زیادہ خوبصورت چیز ہو نہیں سکتی تھی جو میں نے بنائی ہے. تبارک اللہ کہا اللہ نے، یعنی اللہ کو مبارک ہو. اپنے آپ کو کہا اللہ نے مجھے مبارک ہو کہ میں نے اتنی خوبصورت چیز بنا کے بھیجی ہے دنیا میں، جسے کہتے ہیں انسان. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ کے دماغ میں وہ انگریزوں کی دی ہوئی تھیوری ہے کہ آپ ایک سوشل اینیمل ہیں. آپ کا عمل بتاتا ہے، ہمارا عمل بتاتا ہے بھائی کہ ہم ایک سوشل اینیمل ہیں. ہمیں یہ پوری زندگی عقل کو استعمال کرنے کے بجائے خواہشات پہ گزار دیتے ہیں. دوبارہ کیوں جملہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پوری زندگی عقل کو استعمال کر کے اپنے بارے میں فیصلے کرنے کے بجائے ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں. بھائی جان، اگر آپ زندگی بھر خواہشات پہ چلتے رہے تو معذرت کے ساتھ آپ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. کیا مطلب فرق ہے نا، میں لباس پہن کے گھومتا ہوں یار، لباس اس کو بھی پہنا دیتے ہیں. اور بتائیے یہ کوئی ایشو تھوڑی ہے کہ لباس نہیں پہنا دیتے، لباس کو پہنا دیتے ہیں. آپ کا فرق، اس کا فرق آپ سے لباس کا تھا. درود پڑھے محمد والے محمد. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی تھوڑے بہت فرق تھے میرے اور جانوروں کے درمیان، کہ میں ذرا ٹیبل پر بیٹھ کے کھا لیتا ہوں، وہ روڈ پہ چڑھتے ہوئے کھا لیتا ہے، جنگلوں میں کھا لیتا ہے، میں ذرا لباس پہن لیتا ہوں، وہ بیچارہ لباس نہیں پہنتا. اگر آپ اس طرح کی چند چیزوں کو موازنہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھ رہے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میں اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہوں، پیدا کیوں ہوا، کیسے ہوا، اب مجھے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، میرا اس دنیا کے اندر رول کیا ہے. بھائی سوال کرو اپنے آپ سے، میرا کیا کردار بنتا ہے اس دنیا میں. ایمان کا مرحلہ بہت آگے کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے چند سوالات اٹھتے ہیں. جب آدمی اپنے بارے میں جواب دینا شروع کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنے اطراف میں سوچنا شروع کرتا ہے. پھر جب اپنے اطراف میں سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کا ایک رابطہ بنتا ہے. جب وہ رابطہ بنتا ہے نا تو پھر یہاں پر وہ یا صحیح چلے گا یا غلطیاں کرے گا. اب یہاں جو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے نا، اس سے پھر انسان کے اللہ سے رابطے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس نے مجھے بنایا ہے اس نے ہی مجھے بتانا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. یہ ہے ایمان کا پہلا مرحلہ. لے آؤ ایمان، لے آؤ ایمان، لے آؤ ایمان. کتنی مرتبہ قرآن نے کہا ہے آپ یقین نہیں کریں گے. 89 مرتبہ قرآن نے کہا ہے، 89 مرتبہ. سر آپ نے کچھ انعام وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے آخر میں، سوالات اور انعام رکھے ہوئے. تو بس میں جہاں کوئی فیگر بتاتا ہوں نا تو بچوں کے قلم چلنے شروع ہو جاتے ہیں. بقیہ ساری باتیں نا خاموشی سے سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر انعام جو ہے نا وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطالب پوچھنا ہے ان سے بات، خالی یہ نہیں پوچھے گا کہ ایمان کتنی مرتبہ آیا قرآن میں، اس طرح نہیں. 89 مرتبہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنو. اور عجیب بات دیکھیے گا، ہر بار آمنو کہنے کے بعد ایمان والوں، جیسے ہوتا ہے نا انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی ایمان والوں سے مخاطب ہے، اس طرح. اور یقین کیجئے 24 مرتبہ بھی شاید بقیہ یا ایھا الناس یا بنی آدم، مسلمانوں کو تو شاید ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا ایھا المسلمون. یہ سب ملائیں تو 24 مرتبہ. لیکن ایمان والوں سے مخاطب اللہ ہوا ہے قرآن میں 89 مرتبہ.
اور ہر دفعہ مخاطب ہونے کے بعد یہ کہا ایمان لے آؤ. ابھی تو آپ نے کہا اے ایمان والوں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے درجات ہیں، اور ہم سب ایمان کے الگ الگ درجوں پر ہیں. ایمان کے درجہ کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں کیا سچوں کے ساتھ نہیں ہوں جو ایمان والا ہوں؟ پہلے سے میں ایمان والا ہوں، آپ مجھے کیوں کہہ رہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ تم پر اثر نہیں ڈالیں گے اگر تم ہدایتی یافتہ ہو. عجیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا بالرسول. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لے آؤ. عجیب ہے، آپ مجھے بار بار کہے جا رہے ہیں. میں تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا ہوں. صاحب ایمان کا مطلب ہے کہ میں تو اپنے آپ کو نجاتی یافتہ سمجھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں بھائی جب ایمان میرے ساتھ آ گیا تو سب کچھ ہو گیا نا، حل مسئلہ حل ہے، ایمان جو آ گیا ہے. اللہ نے کہا نہیں بھائی، تمہیں ہی سب سے زیادہ مخاطب قرار دے رہا ہوں جو سمجھ رہے ہو کہ تم صاحب ایمان ہو. تمہیں ہی سب سے زیادہ مخاطب قرار دے رہا ہوں کہ ابھی تم ایمان لائے نہیں ہو. یہ میرا حسن ظن ہے کہ میں تمہیں مومن کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حسن ظن ہے. کیا بات ہے! یہ باتیں آپ کی بعد میں سمجھ میں آئیں گی میں کیا کہہ رہا تھا، کہ اللہ کا حسن ظن ہے کہ وہ آپ کو ایماندار کہہ کے مخاطب کرتا ہے. انڈرسٹوڈ لگتا ہے اپنے پاس کہ تم صاحب ایمان ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تمہارے درجات بلند ہوں. یہ کام بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اللہ آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ ایمان کے پتہ نہیں کس منزل، لیکن آپ کو مخاطب ایماندار کہہ کے بلاتا ہے. اے ایمان والوں، یہ اللہ کا جو حسن ظن ہے نا، اس کا پاس رکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا. یہ جو اللہ ہمیں ایمان والا سمجھتا ہے نا، اس کا خیال رکھیے گا. بنیادی سوالات کوشش کی آپ کے ذہن میں اٹھاؤں، کیا آپ کو سوچنا ہے. اور ایک مسئلے کو آج حل کرتا ہوں، باقیہ انشاءاللہ کل کچھ جملے مولا کائنات کے پڑھوں گا انہی موضوعات پہ، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بقیہ سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں یا نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کہا نا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے صرف آدم کو بنایا، وہی حضرت آدم علیہ السلام. نہیں، فرشتوں کا جو سوال تھا نا، اس سے پتہ چلا کہ نہیں، وہاں پر ایک آدم نہیں بنا تھا. فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اگر تو انسان بنائے گا تو یہ زمین میں جا کے یفسدو فیہا، ملائکہ کا جملہ ہے، قرآن میں موجود ہے، یفسدو فیہا، یہ جا کے فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یہ خون بہائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر فرشتوں نے صرف ایک آدم کو نہیں دیکھا تھا. اگر ایک ہی ہوتے جو کہ اللہ کے نبی بن کے آ رہے ہیں زمین کے اوپر، تو اتنی بڑی بات نہ کرتے وہ، کیونکہ اس آدم نے تھوڑی جا کے خون بہانا تھا یا فساد پھیلانا تھا. یہاں پر فرشتوں نے سارے آدموں کو دیکھ لیا تھا. اچھا قرآن بھی کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آیت ہے، زبردست آیت. کہا کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، سچا کر دکھاتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا. ٹھیک ہے، منہم من قضى نحبہ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے الحمدللہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس ہماری سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اس ایک بات سے کیا پتہ چلا کہ ہم سب تھے جبھی تو کہیں ہم نے عہد کیا ہے. بھائی دنیا میں آنے کے بعد تو اللہ نے ہم سے عہد نہیں لیا ہے. غلط ہے اگر کوئی سوچتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں عالم ذر، کچھ کہتے ہیں انسانی حیات کے 6 مرحلے، کچھ کہتے ہیں عالم ارواح. بھائی جو بھی آپ کہیں، یہ تو آپ نام رکھ رہے ہیں نا.
یہ نام بھی کیوں ہیں؟ کسی نے حکیم، کوئی حکیم تھا تو اس نے کچھ اور تفسیر کی، کوئی فلسفی تھا اس نے کوئی اور تفسیر کی، کوئی مفسر تھا اس نے کوئی اور تفسیر کی، اور اسی طرح سے کوئی عارف تھا عرفان، اس نے کوئی اور تفسیر کی ہے۔ آپ جو بھی کہیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا اس آیت سے کہ ہم سب، آپ سب، میں، ہم سب، یہ پورا انسان پیدائش سے لے کر اور مرتا آخری انسان، ہم سب کہیں تھے جہاں اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، یاد نہیں ہے، پھر قرآن نے یاد دلایا۔ اور یہ عہد اور عہد اور عہد جتنی مرتبہ قرآن میں آیا، بسم اللہ جا کے دیکھیے گا آپ، اللہ اپنا عہد یاد دلا رہا ہے، میرا عہد یاد کرو، آیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ اس طرح کی آیات بھی آئی ہوئی ہیں۔ خوب، کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے وہ حضرت آدم کو نہیں کیا ہے، وہ آدم کو کیا ہے۔ اگر وہ آدم کو کیا ہے تو وہ آپ کو بھی کیا ہے، اگر آپ کو کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے۔ اور صاحبان عقل، معذرت کے ساتھ آخری بات ہماری ختم، کہ اگر آپ کی عقل حرکت میں آئی، جو نہیں آئی اور ابھی تک نہیں آئی، تو آپ کا پہلا سوال اپنے آپ سے بننا چاہیے، یار مجھے کیوں خلق کیا؟ میرے اطراف میں اتنی چیزوں کیوں خلق کیا ہے؟ اور میرا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ یہ سوال آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ عقل آپ سے کرتی، آپ کو انگریزوں نے تھیوری دے دی اور کہا کہ آپ ایک سوشل اینیمل ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد سے آپ ابھی تک مطمئن بیٹھے ہیں کہ آپ تو ایک سوشل اینیمل ہیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اور اگر ابھی تک نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ اور بڑے ہو گئے پھر بھی نہیں کیا، اور بڑے ہو گئے پھر بھی نہیں کیا، اور اس دنیا سے چلے گئے اور اس سوال کے بغیر ہی چلے گئے، تو اللہ تعجب کرے گا آپ کے اوپر۔ کس بات پہ؟ جب آپ اللہ سے کہیں گے اے اللہ، تو نے اتنی زبردست مجھے ایک امانت دی تھی، میرے کھوپڑی میں رکھی تھی جس کو کہتے تھے عقل، میں اس کو جیسی تو نے دی تھی نا، بغیر ٹچ کیے ویسے ہی واپس دے رہا ہوں۔ کیا بات! اللہ بڑا خوش ہوگا، کتنا امانت دار ہوتا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل مولا کائنات کی زبانی ان سوالوں کے کچھ جواب دے سکیں۔ بہت شکریہ، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔